اچھا، یہ غزل ہے، اس کا صرف ایک شعر آپ کو سنانا ہے، بڑا سادہ سا شعر ہے، لیکن پچھلے 1-2 دنوں سے آپ لوگوں سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی کیمرے سے باہر، تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ میں اس چیز کو ڈسکس کر لوں۔ یہ شعر ہے کہ میرے اندر ہے کوئی ملتا نہیں ہے، میرے اندر ہے کوئی ملتا نہیں ہے، اس کو خود سے ڈھونڈ لانا چاہتا ہوں۔ اب یہ میرے اندر کون ہے جو مجھے مل نہیں رہا اور جس کو میں خود سے ڈھونڈ لانا چاہتا ہوں؟ یہ وہ کیفیت ہے جب آپ اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ اپنا بدن نہیں ہیں۔ اگر خدا نخواستہ میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو میں پھر بھی رہوں گا، پورا بازو کاٹ دیں پھر بھی رہوں گا، ہاتھ پاؤں سب کاٹ دیں پھر بھی رہوں گا، ختم کر دیں مجھے تو بھی رہوں گا۔ وہ جو چیز جس نے رہنا ہے جب تک جسم کسی نہ کسی حال میں ہے، جسم میں رہ لے گی۔ ہاتھ کاٹ دیں، پاؤں کاٹ دیں، جب تک کسی نہ کسی طرح سانس چل رہی ہے جسم میں رہے گی، اور جب وہ سانس چلی جائے گی تو اس جسم سے چلی جائے گی لیکن ایگزسٹ پھر بھی کرے گی۔ روز الست جس شخصیت سے، جس کو آپ روح کہتے ہیں، جس شخصیت سے، جس نے شعور کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اقرار کیا تھا کہ ہاں تو میرا رب ہے، اس کے بعد اس کو اس جسم میں ڈالا گیا، وہ اس جسم کے اندر اپنے ایک پورے سفر سے گزر رہی ہے۔ موت آئے گی تو جو جسم ہے وہ مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا، اور جو روح ہے، جو نور ہے، اس کو فرشتے نکال کر لے جائیں گے۔ میرا ایک اور شعر ہے، خاک سے خاک ملی، نور ہوا نور میں ضم، لوگ اس مارکہ ساکھ کو سمجھے ہی نہیں۔ وہ قرآن میں ذکر نا کہ پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے گی، تو یہ جو مارکہ ساکھ ہے، موت کا جو مارکہ ہے، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ حقیقت میں یہ ہے کہ ایک آپ کا حیوانی جسم ہے، یہ حیوانی جسم مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا، اور ایک آپ کی روحانی شخصیت ہے، وہ روحانی شخصیت نکال لی جائے گی اور وہ آسمانوں پہ لے جائی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے میری حقیقت تو وہ شخصیت ہے جو میرے اندر ہے، لیکن اس دنیا میں جسمانی طور پر بہت سال گزارنے کے بعد میں اس شخصیت کو بہت حد تک بھلا دیتا ہوں۔ شعوری طور پر جب مجھے یہ احساس ہو جائے کہ میں وہ شخصیت ہوں، پھر میں اسے ڈھونڈتا ہوں۔ کیا میں اپنے گھٹنے میں ہوں؟ کیا میں اپنی کوہنی میں ہوں؟ کیا میں اپنی ناک میں ہوں؟ کیا میں اپنے منہ میں ہوں؟ تو آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے صرف دو ہی جگہیں ہیں جہاں پر وہ شخصیت ہو سکتی ہے، یا وہ آپ کے ذہن میں ہے، آپ کی سوچ میں، یا وہ آپ کے دل میں، آپ کے جذبوں میں۔ پھر آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ نہیں، یہ جو شعور ہے، جو ذہنی طور پر میں سوچتا ہوں، اس سے بھی ماورا ہے وہ شخصیت، اور یہ جو میں اپنے جذبے محسوس کرتا ہوں، اس سے بھی کہیں آگے ہے وہ شخصیت۔ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ شخصیت در حقیقت آپ کے قلب میں ہے۔ دل اور دماغ اس کو ڈیٹا دے رہے ہیں، لیکن وہ شخصیت آپ کے قلب میں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے 5 حواس خمسہ اور کچھ حواس باطنہ ہمیں خبر دے رہے ہوتے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر دل یا دماغ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، آپ کے 5 حواس خمسہ اور اس کے بعد آپ کے بہت سے حواس باطنہ آپ کے دل اور دماغ کو ڈیٹا دے رہے ہوتے ہیں۔ دل اور دماغ اس ڈیٹا کو پروسیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ شخصیت جو اس ڈیٹا کو استعمال کر رہی ہوتی ہے، وہ روح، وہ شخصیت ہے جو آپ کے اندر ڈال دی گئی ہے۔ تو جب آپ اس کو پہچاننے لگ جاتے ہیں تو یہ اس کے بارے میں ہے کہ میرے اندر ہے کوئی ملتا نہیں ہے، اس کو خود سے ڈھونڈ لانا چاہتا ہوں۔ میں پہلے اس شخصیت کو دریافت کرنا چاہتا ہوں جو میری ذات کے اندر ہے، جو میری حقیقی ذات ہے، جو اگر میں اس لمحے مر جاؤں تو جس ذات نے اس کے بعد زندہ رہنا ہے، وہ ذات جس نے روز حشر رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ ذات، وہ میرے اس جسم نے تو پیش نہیں ہونا، اس نے تو مٹی ہو جانا۔ تو اس ذات کو میں خود سے ڈھونڈ لانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے وہ اکائی جس کو میں نے تلاشنا ہے، اور پھر جس کی ذات کی تشکیل جس کو میں بولتا ہوں، یہ وہ ہے۔ تو یہ اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ میرے اندر ہے کوئی، ملتا نہیں ہے، اس کو خود سے ڈھونڈ لانا چاہتا ہوں، اپنے میں سے اس کو ڈھونڈ کے نکالنا اصل کام ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔